والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک لفظ محمد ہے، ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بھی بے عیب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے محمد کو دیکھ کوئی نکتہ نہیں، رسول کو دیکھ کوئی نکتہ نہیں، اس محمد اور رسول کے بنانے والے اللہ کو دیکھ کوئی نکتہ نہیں۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ پیغمبر کی ذات میں بھی قیامت تک تغیر نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں بھی قیامت تک تغیر نہیں آتا۔ ہمارا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مقام تمام مقاموں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی ذات نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، پیغمبر کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو بھی مانا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی مانا ہے۔ سارے دین کو سمیٹ لیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں پیغمبر کی ذات بھی ہے اور پیغمبر کی بات بھی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے کوئی پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آپ حضرات کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے پیغمبر کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، پیغمبر کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ ہم نے نبی کی ذات اور بات کا دفاع کر کے مرزا کی ذات کو بھی زیر بحث لایا ہے اور مرزا کی بات کو بھی زیر بحث لایا ہے۔ غیور نوجوانوں توجہ رکھنا، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہ جن کے دل میں دین کا درد تو تھا لیکن دین کا علم نہیں تھا، انہوں نے اشکال کیا کہ ہم نے مرزا کی ذات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے لیکن مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبوت کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبوت کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مرزا کی ذات کو بھی زیر بحث لایا ہے اور مرزا کی بات کو بھی زیر بحث لایا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے پیغمبر کی ذات ہے پھر پیغمبر کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب کوہ صفا پر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، وہاں پر پیغمبر نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اے مکہ کے لوگوں میں عرصہ دراز تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ مکہ کے لوگوں نے جواب دیا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کا تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپائی صداقت پایا۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اچھا تم مجھے سچا مانتے ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے پیغمبر کی ذات ہے پھر پیغمبر کی بات ہے۔ جو پیغمبر کی ذات کو محفوظ نہ مانے وہ بے ایمان ہے اور جو پیغمبر کی بات کو محفوظ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں،
عبادت بنتی ہے ذات نبوت سے، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے۔ ذات نبوت سے ہی یہ سارے شعبے وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، ذات نبوت محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ ذات نبوت کا دفاع عبادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری ولایت پر بھی حملہ کیا ہے، ہماری شہادت پر بھی حملہ کیا ہے، ہماری عبادت پر بھی حملہ کیا ہے۔ میرے دوستو، اگر قادیانیت نے دنیا کے کسی کونے میں بھی سر ابھارا ہے تو ہم نے دلائل سے قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے۔ میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی فتنہ اٹھے گا ہم اس فتنے کو روکنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس فتنے کے دروازوں کو بند کر دیں گے، ان کے دروازے بند کر دیں گے، انہیں روک دیں گے، بلکہ اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا جائے گا۔ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا، دلائل کی دنیا میں حق زبان کو روک دیں گے جو قرآن کے خلاف اٹھے، حق زبان کو روک دیں گے جو احادیث پیغمبر کے خلاف اٹھے، حق زبان کو روک دیں گے جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اٹھے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس فتنے کے خلاف کام کیا ہے، اس فتنے کو دبوچنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر ضرور چلیں گے، چاہے زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے، زمانے میں کتنا ہی تغیر و تبدل ہو جائے، لیکن ہم اپنے اکابر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ میں تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کی عقیدہ ختم نبوت پر قربانیاں بتاتا ہوں۔ اگر تمہیں اس کا اعتراف نہیں، اگر تمہیں اس کا انکار ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی عقیدہ ختم نبوت پر قربانیاں نہیں ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ دیوبند والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، دیوبند والوں کی تاریخ کو پڑھو اور دیکھو کہ تاریخ نے دیوبند والوں کی قربانیوں کو کس طرح اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ دیوبند والوں کے پاس علامہ انور شاہ کشمیری جیسا مرد مجاہد ہے کہ جس نے ختم نبوت کی خاطر ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دارالعلوم دیوبند سے بہاولپور پاکستان تک کا سفر ذوف اور بڑھاپے کی حالت میں کیا اور بہاولپور کی عدالت میں قادیانیت کی دلائل کی درجیاں میں کھیر کے رکھ دی اور قادیانی کو ذلیل و خوار کر دیا اور امت مسلموں کو بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ دنیا کا بدترین کافر ہے، یہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیوبند والوں کو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا مرد قلندر عطا کیا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی ختم نبوت کو بیان کرتے کرتے گزار دی، جس کی پوری زندگی کے باب میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے نعرے ملیں گے۔